آپ سن رہے ہیں کتاب دیس ہوئے پردیس۔ ہاں، کچھ یہی لگتا تھا کہ کلونیل انڈیا میں آ گئے ہیں۔ وہ تو شکر ہے ایک امریکن کپل نے ہمیں بتایا کہ اس شہر میں ہلٹن بھی ہے، ورنہ ہم تو وہاں روسٹ ہو جاتے۔ ہاں، ہلٹن ٹھیک تھا، بس ٹھیک ہی تھا۔ لوگ یہی تھے، سروس بہت سست تھی۔ بھئی یہ ان کا قصور نہیں، یہاں آب و ہوا ایسی ہے اور ان کے خون میں سستی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آمنہ نے ذرا شرارت سے کہا کہ ہمارا خون بھی یہی ہے۔ یقیناً ہماری ماں تو بہت تابع دار قسم کی بیوی تھی، اس لیے خون یہی ہے۔ ہاں، فرید نے سر جھٹکا، لیکن ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ انکل گیم نے تو لاہور میں سائٹ سینگ کے لیے بہت لمبی چوڑی فہرست بنا کر دی تھی، لیکن مائی گاڈ، اس آگ برساتی گرمی میں تو میں میڈونا کو ملنے کے لیے بھی نہ جاؤں۔ ہم تو ہلٹن کے کمرے میں ایسے گھسے کہ پھر آج صبح ہی باہر نکلے اور لاہور از لاہور کو نہ دیکھ سکے، سوائے اس ٹپڈ رائڈ کے، جس کے لیے میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ بھلا یہ کوئی عقل کی بات تھی؟ وہ بھی تو ڈیڈی نے کہا تھا۔ آمنہ نے پھر شرارت سے سرگوشی کی، اور تابع دار اولاد کا یہی حال ہوتا ہے۔ اوئے، فرید نے باہر دیکھ کر منہ کو جھنجھوڑا، دیکھو کیا فنٹاسٹک لینڈسکیپ ہے۔ یہ وہ علاقہ تھا جو سرخی مائل رنگت کی پہاڑیوں پر مشتمل تھا۔ ان کے بیچ ٹرین ایک چابی والے کھلونے کی طرح حرکت کرتی گزرتی ہے۔ یہ تو امریکہ لگتا ہے، بائی گاڈ، گرینڈ کینین کی طرح۔ آمنہ آگے ہو کر دیکھنے لگی۔ لیکن یہاں ریڈ انڈین نہیں، بلکہ بلیک انڈین پائے جاتے ہیں۔ فرید نے اپنے اس مذاق سے بھرپور فکرے کی داد کے لیے آمنہ کی طرف دیکھا، لیکن اس نے شاید سنا ہی نہیں تھا۔ وہ بے دستور باہر دیکھ رہی تھی۔ وہاں اتنی شدید گرمی تھی کہ سب کا برا حال تھا۔ عورتیں سر پر دوپٹے کھینچے کپڑے دھو رہی تھیں۔ اس نے مڑ کر فرید کی جانب دیکھا اور وہ مسکرا دی۔ فریڈی، اس کانٹریکشن کا کیا نام تھا جس میں ہم کل ڈیڈی کی خواہش کے مطابق سوار ہوئے تھے؟ ہاں، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ہارس کیریج، شاید ٹانگا۔ بالکل، آمنہ نے چٹکی بجا کر داد دی۔ بوائے، وہ تو بہت ہی خوفناک چیز ہے۔ ڈیڈی ہمیشہ اس کا ذکر کرتے تھے کہ وہاں ہمارے ملک میں ہارس کیریج ہوتی ہے، جنہیں ہم ٹانگا کہتے ہیں، اور سمر نائٹس میں ہم لوگ ان پر رائڈ کرتے ہیں، پھولوں کے گارلینڈ پہن کر۔ اور ہمیں یہ سب کتنا رومانٹک لگتا تھا۔ بہت تھوڑا کچھ ہم جانتے تھے اس لیے۔ ہلٹن کا اٹینڈنٹ کتنا پریشان ہوا تھا جب اس نے پوچھا کہ صاحب، آپ اسٹیشن جائیں گے تو ٹیکسی یا رینٹل کار لے آؤں؟ تو میں نے ذرا سینہ پھلا کر کہا، نہیں، ہم ٹانگا میں جائیں گے۔ آمنہ ہنسنے لگی۔ وہ تو مر گیا تھا ٹانگا کا نام سن کر، اور بہت دیر منہ کھولے کھڑا رہا، اور پھر ہکلا کر کہنے لگا، آپ کا مطلب ٹانگا سر؟ اور کتنا خوفناک تجربہ تھا اس میں رائڈ کرنے کا۔ مجھے یقین ہے کہ میری کچھ ہڈیاں اور کچھ نازک قسم کے جوڑ اپنی جگہ سے ہل گئے ہیں۔ لگتا تھا یہ ٹانگا ایلوس پریسلی کا قریبی رشتہ دار ہے، اس لیے یوں شیک کرتا ہے کہ شیک بیبی شیک۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ راک اینڈ رول کا کوئی بھی مقابلہ جیت سکتا تھا۔ دونوں بہن بھائی بقیہ مسافروں کی موجودگی سے بے نیاز اپنے اس تجربے کی تفصیلات یاد کر کے خوش ہو رہے تھے، اور بار بار ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ ایک بار جب عین سامنے سے ایک ٹرک آ گیا تو میں نے سوچا، او شٹ، ہم تو مر جائیں گے، لیکن ٹرک کا بونٹ گھوڑے کا منہ چومتا ہوا نکل گیا۔ اس لاہور میں شور بھی تو بہت ہے۔ اگر ہوٹل والے ہمارے لیے اس ٹرین میں بکنگ نہ کرواتے تو ہمیں تو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ اتنے بڑے اسٹیشن میں کہاں ٹکٹ ملتے ہیں اور کہاں سے یہ گاڑی چلتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسٹیشن لندن کے وکٹوریہ سے بڑا ہے، آمنہ بولی، اس لیے سسٹر سویٹ کہ اسے بھی ہم نے بنایا تھا۔ میرا مطلب ہے برٹش نے۔ انہوں نے خود تو کیا بنانا تھا سست ہڈیوں نے۔ تم ذرا اس سیاہ بیگ کو حفاظت سے رکھو، اس پر سے نظریں نہ ہٹانا، میں اس کی قدر و قیمت جانتا ہوں۔ فرید نے بیگ کو تھپکا، جہاں میں جاؤں گا وہاں یہ جائے گا۔ ٹرین نے ایک طویل موڑ بہت آہستگی سے طے کیا۔
اور پھر اس کی رفتار مدھم ہونے لگی۔ ایک اسٹیشن قریب آ رہا تھا جس کے آس پاس کوئی آبادی نہ تھی۔ پلیٹ فارم سے پرے چند کھیت تھے اور سرسبز ٹیلوں اور درختوں کے ساتھ نیچے ایک گاؤں نظر آ رہا تھا۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا قبرستان تھا جس میں رنگ برنگے جھنڈے گرم لو میں پھڑپھڑا رہے تھے۔ پارلر کی دبیز کھڑکی میں سے اسٹیشن کا بورڈ قریب ہوا۔ فرید نے اسے پڑھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ امی یہی ہے۔ آمنہ نے باہر دیکھا اور پھر منہ کھول کر کہا، لیکن یہ تو ویرانہ ہے۔ یہی ہے۔ فرید نے جلدی سے سیاہ بیگ ہی سے ٹکٹ نکال کر اس کے سامنے کیے۔ یہ دیکھو کیا ہے؟ سوہاوو۔ اور بورڈ دیکھو، ہم وہی ہیں، سوہان۔ لو جی، میں سامان اتار دیتا ہوں۔ پاجی بشیر بٹ اس کی مدد کو آیا۔ جب انہوں نے ڈبے میں سے اپنا آخری بیگ پلیٹ فارم پر اتار کر رکھا تو گاڑی حرکت میں آ گئی۔ پسینہ ان کے بدنوں کو بھگونے لگا اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی تنور میں لٹکے ہوئے ہیں۔ سوہاوے کے ویران پلیٹ فارم کے مشرقی حصے میں ایک درخت کے سائے تلے چند لوگ کھڑے تھے۔ وہ عام دیہاتی تھے، کھدر کے کرتوں، تہمند اور پگڑیوں میں ملبوس۔ عورتیں چادروں میں منہ لپیٹے کھڑی تھیں اور بچے خاصے غلیظ تھے۔ وہ سب فرید اور آمنہ کی طرف جھجکتے ہوئے بڑھے۔ آمنہ نے انہیں اپنی جانب آتے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ میرا خیال ہے ہمارے رشتہ دار ہیں، فرید نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ اوہ شٹ! آمنہ نے پلیٹ فارم پر پاؤں مارتے ہوئے انہیں دیکھا اور اس کا جی چاہا کہ وہ یا تو وہاں سے بھاگ جائے یا بلند آواز میں رونے لگے، لیکن ہوا یہ کہ رونے میں پہل انہوں نے کر دی۔ خواتین آگے آئیں اور ہاتھ فضا میں بلند کر کے بین کرنے لگیں۔ مرد ایک جانب سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ آمنہ نے اپنے چوڑے کولوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ عورتیں جو ابھی اچھی بھلی تھیں، انہیں دیکھ کر یکدم رونے کیوں لگی ہیں؟ فرید کا منہ بھی کھلا ہوا تھا، حیرت سے بھی اور پیاس سے بھی۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ کراؤڈ ہمیں لینے کے لیے نہ آیا ہو اور ہم غلطی سے انہیں اپنا رشتہ دار سمجھ رہے ہوں۔ جب پاکستان میں ان کی آمد کا پروگرام بنا تھا تو انکل گیم نے خصوصی طور پر خط لکھے تھے کہ آمنہ اور فرید آ رہے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان آ رہے ہیں، اس لیے فلاں سے فلاں تاریخ تک آپ کا کوئی نہ کوئی آدمی اسٹیشن پر ضرور موجود ہونا چاہیے۔ اور اس نے ان دونوں کو بھی تاکید کی تھی کہ بیٹا سوہاوے کا اسٹیشن آئے تو گاڑی کے دروازے کے قریب ہو جانا۔ گاڑی بہت کم وقت کے لیے رکتی ہے اور کئی بار ہم اتر نہیں پاتے اور سیدھے گوجر خان چلے جاتے ہیں، تو یہ جو سامنے خام خواہ ڈرامہ ہو رہا ہے تو شاید یہ وہی لوگ ہیں، یعنی رشتہ دار وغیرہ۔ ڈیڈی کا اور کوئی بھائی تو نہیں تھا، صرف ایک بہن تھی، لیکن کزن بہت سارے تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے کہ چلڈرن چک جوگیاں میں تمہارے درجنوں چاچے اور پھپھیاں ہیں، ان سب کو میں تمہاری تصویریں بھیجتا رہتا ہوں اور وہ سب پوچھتے رہتے ہیں کہ خیر سے فرید کون سی جماعت میں پڑھتا ہے اور آمنہ بیٹی گھر کا کام کاج کر لیتی ہے کہ ابھی نہیں۔ یہ کیسی عجیب بات تھی کہ وہ ہمیشہ صرف ان باتوں میں دلچسپی لیتے، فرید کی جماعت اور آمنہ کا گھر کا کام کاج۔ ایک بار ان سب کی ایک تصویر بھی ڈیڈی نے دکھائی تھی جس میں انہیں تو صرف پگڑیاں اور چادریں ہی نظر آئی تھیں، عورتوں کے چہرے دکھائی نہیں دیتے تھے کیونکہ انہوں نے تصویر اترواتے وقت سر جھکا دیے تھے، اور مرد سارے کے سارے ایک جیسے لگتے تھے۔ آمنہ کا دل بیٹھ رہا تھا۔ او گاڈ، اس گرمی میں اور اس ویرانے میں یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ مرد چپ کھڑے ہیں اور عورتیں روئے چلی جا رہی ہیں۔ اور خدا کے واسطے کس لیے؟ امی، فرید نے سرگوشی کی، شاید یہ ہمیں دیکھ کر اتنی خوش ہوئی ہیں کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا ہے۔ ان لوگوں کا کچھ پتہ بھی تو نہیں۔ تمہیں یاد ہے ڈیڈی کی آنکھوں میں کتنی آسانی سے آنسو آ جایا کرتے تھے؟ اوئے نہیں اسٹوپڈ، آمنہ نے سوکھتے ہوئے لبوں پر زبان پھیری، یہ ان کے کلچر کا کوئی حصہ ہے۔ بوائے، تم پر اسرار مشرق میں ہو، لندن کے ویسٹ اینڈ میں نہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو بھی مہمان آئیں یہ لوگ اس طرح کا ایک ریچول کرتے ہیں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنی رسم پوری کر لیں۔ ابھی یہ تو ہماری طرف آ رہی ہیں،
اور وہ واقعی وہ تمام عورتیں ایک ہاتھ سے سروں کی چادریں سنبھالے اور دوسرا ہاتھ فضا میں بلند کیے اور سر ہلاتی ہوئی بیان کرتی ان کی جانب چلی آ رہی تھیں۔ اب ہم کیا کریں؟ آمنہ نے دونوں ہاتھ جھٹکتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ اس کا ایک حل ہو سکتا ہے۔ فرید نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ یہ کہ میرا خیال ہے ہمیں مسکرانا چاہیے۔ اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں مسکرانا چاہیے۔ کیا واقعی؟ آمنہ کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ وہ رو رہی ہیں اور ہم مسکرانے لگے؟ بھائی یہ تو ان کی رسم ہے، مجھے یقین ہے، لیکن ہمیں تو اس کے جواب میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مسکرانا چاہیے۔ اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ آمنہ نے ایک لمبی مسکراہٹ اپنے لبوں پر جما لی۔ فرید کے دانت بھی دھوپ میں چمکنے لگے۔ خواتین نے انہیں مسکراتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر مزید زور و شور سے رونے لگی۔ ان میں سے ایک جو بیان کرنے والوں کی سربراہ دکھائی دیتی تھی آگے ہوئی اور آمنہ کے عین سامنے کھڑی ہو کر روتے ہوئے کہنے لگی، ہائے میرا بھرا، دیسو ہویا پردیس۔ آمنہ نے سوالیہ نظروں سے فرید کی طرف دیکھا کہ یہ عورت کیا کہتی ہے، لیکن آمنہ نے جواب میں صرف سر ہلا دیا۔ عورت بیان کرتی جا رہی تھی اور بقیہ عورتیں اس کے کہے ہوئے لفظوں کو دہرا کر آہستہ آہستہ سینہ کو بھی کر رہی تھیں۔ وہ سب ایک مخصوص اور پرانی لے میں آہ زاری کر رہی تھیں۔ فرید اور آمنہ بے حد نروس ہو رہے تھے اور بالآخر انہوں نے اپنی اپنی مسکراہٹ سمیٹ لی، کیونکہ انہیں احساس ہوا تھا کہ یہ کام کچھ درست نہیں۔ وے بھرا، میں تینوں کتھوں ڈھونڈا، اج تیری تھی میرے سامنے کھلوتی، اج تیرا پتر میرے سامنے کھلوتا، پر تو نہ دسیں۔ بیان کرتے کرتے عورت کا گلا بیٹھ رہا تھا اور اب وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ وے بھرا، تینوں وطن دی مٹی نصیب نہ ہوئی، وے سونیا اپنی ماں جائی دی گل سن جا۔ وہ مزید قریب ہوئی اور اس نے آمنہ کو اپنے دونوں بازوؤں میں لے کر گلے لگا لیا۔ آمنہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ اسے پرے دھکیل دے یا کیا کرے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے بازوؤں کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو آمنہ نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن یہ اطمینان عارضی تھا، کیونکہ ایک اور عورت نے بیان کرتے ہوئے اسے جپھا مار لیا۔ یہ عورتیں آمنہ سے فارغ ہو کر فرید کو چمٹ جاتیں اور وہ اپنا چہرہ ادھر ادھر کرنے کی کوشش تو کرتا، لیکن ان کے بوسوں اور تھپکیوں سے اس کو نجات نہ ملتی۔ بالآخر یہ شور شرابہ کم ہوا اور مردوں میں سے ایک ادھیڑ عمر کا شخص آگے آیا۔ وہ قدرے جھکا ہوا تھا اور اس کا جسم بڑی بڑی اور چوڑی ہڈیوں پر مشتمل تھا جن پر گوشت بہت کم تھا۔ گندی رنگت کے اس بوڑھے کی آنکھیں تقریباً نیلی تھیں اور فرید کو بے اختیار جب نیلی آئرش آنکھیں مسکراتی ہیں یاد آ گیا۔ بوڑھے نے فرید کے کندھے پکڑ کر اسے گلے لگا لیا اور کہنے لگا، بھائی برکت علی کا بڑا افسوس ہے پتر۔ کیوں؟ فرید نے حیران ہو کر کہا۔ ہائے ہائے، وہ عورت آگے آ گئی۔ بھائی عنایت علی، ہماری تو مت ہی ماری گئی ہے۔ یہ شودے اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں اتنی گرمی میں، اور ہم ان کے ساتھ سوال جواب کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے، بس دونوں بہن بھرا تصویریں ہیں اپنے باپ کی، میرے بھرا برکت علی کی۔ اس نے ایک ہچکی بھری اور پھر رونے لگی۔ فریڈی، کیا ہے؟ فرید نے آہستہ سے کہا۔ میرا خیال ہے یہ ڈیڈی کے مرنے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آمنہ نے سر جھٹکا۔ نہیں، انہیں مرے ہوئے تو 6 ماہ گزر گئے ہیں، تو یہ اب کیوں رو رہے ہیں؟ پتہ نہیں، ان میں رواج ہوگا۔ مردوں میں سے ایک شخص پگڑی کا پلو اڑوستا ہوا آگے آیا۔ اس کا چہرہ کھیتوں کی مشقت والے رنگ کا تھا، ناک نقشہ تیکھا تھا، قد باقی لوگوں سے نکلتا ہوا، اور اس کی چال میں ایک لٹک تھی جیسے جنگل میں جانور اعتماد کے ساتھ ڈرے بغیر چلتا ہے۔ تم فرید ہو نا؟ اس نے فرید کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اب باقی لوگوں نے بھی ان دونوں سے باتیں شروع کر دیں۔ ریلوے لائن کے باہر ایک دبلا پتلا شخص ایک گھڑے پر چادر رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے کسی نے اشارہ کیا اور وہ گھڑا سر پر اٹھا کر پلیٹ فارم پر چڑھ آیا اور باری باری سب کو لسی دینے لگا۔ اوئے پہلے مہمانوں کو پلا، اس شخص نے گھڑے والے سے کہا۔ فرید، تم نے میرا نام تو پوچھا ہی نہیں، میں نے سوچا شاید آپ بتانا پسند نہ کریں۔ فرید نے برطانوی سنجیدگی سے کہا۔ ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔
پر کیوں؟ نام تو ہوتا ہی ہے بتانے کے لیے۔ میرا نام حسن علی ہے اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ آپ میرے بھائی تو نہیں ہو سکتے، فرید نے کندھے سکیڑ کر کہا۔ قریبی رشتہ دار بھائیوں سے کم نہیں ہوتے۔ حسن علی کے لہجے میں کہیں دکھ تھا۔ آمنہ بھی عورتوں میں گھری کھڑی تھی۔ وہ سب اس کے سلیکس کو دیکھتی تھیں اور انگلیاں منہ میں رکھتی تھیں اور ہنستی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے کی آہوازاری کو وہ بھول چکی تھیں۔ صرف طفیل بی بی کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کا گلا رندا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے مرے ہوئے اکلوتے بھائی کو روتی تھی اور پچھلے 6 ماہ سے رو رہی تھی، پر اس کی تسلی نہیں ہوتی تھی۔ جیسے اس کے آنسوں میں وزن نہ ہو، اس کا رونا خالی خالی ہو اور اس کی ہچیوں کی کوئی آواز نہ ہو۔ پر آج اپنے ماں جائے کے بیٹے اور بیٹی کو دیکھ کر جب وہ روئی تھیں تو پوری روئی تھیں اور اس کی تسلی ہو گئی تھی۔ پر میں نے تو ابھی تک آمنہ فرید کو بتایا ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ ان شودوں کو کیا پتہ میں کون ہوں، اس نے سوچا اور پھر آمنہ کی طرف بڑھی۔ آمنہ نے اس بوڑھی لیکن سیدھی کمر اور طاقت والی عورت کو دیکھا اور اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں بھی نیلاہٹ ہے، ممکن نہیں لیکن کبھی کبھی جھلکتی ہوئی، اور ڈیڈی کی آنکھیں بھی ایسی ہی تھیں، اور آمنہ جان گئی کہ اس کی جانب بڑھنے والی عورت اور اس کے ڈیڈی شاید ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار تھے۔ طفیل بی بی نے آمنہ کو دیکھا۔ یہ برکت علی کی بیٹی ہے، پر یہ دکھتی میمو کی طرح ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل دھوئی ہوئی ہیں، نہ سر پر دوپٹہ اور نہ چادر، سینے کا خیال ہی نہیں اسے، اور میمو کی طرح پتلون پہنتی ہے۔ وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میں تیری پھپھو ہوں، طفیل بی بی۔ اوہ واقعی؟ آمنہ نے بال سنوارتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تو اور کیا میں جھوٹ بولتی ہوں؟ طفیل بی بی مسکرانے لگی۔ بہت بھولی ہے میری بیٹی۔ وہ فرید کی طرف گئی جو حسن علی کے پاس کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر حسن علی پرے ہو گیا۔ پتر فرید، میں تیری پھپھو طفیل بی بی ہوں۔ فرید چپ کھڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا کہ اس بوڑھی عورت نے کیا کہا تھا۔ تب حسن علی نے ماتھے پر سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، فرید تمہارے مرحوم باپ کی سگی بہن ہے طفیل بی بی۔ فرید نے حیران ہو کر اس عورت کو دیکھا۔ کیا واقعی یہ میرے باپ کی بہن ہے؟ میں اس کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتا اور میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو میں کیا کروں؟ اسے گلے لگا لوں یا اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں؟ ہیلو آنٹی، اس نے بے حد خوشگوار لہجے میں کہا۔ لو، میں کوئی آنٹی شانٹی نہیں۔ طفیل بی بی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی اور اس کا گلا ابھی تک رندا ہوا تھا۔ میں تو تیری پھپھو ہوں پتر۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فرید کو گلے سے لگا لیا اور فرید کو اس کے کپڑوں اور اس کے بالوں میں سے ایک نہایت عجیب سی بو آئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس سے الگ کیا۔ امی ادھر آؤ، یہ ڈیڈی کی سسٹر ہے۔ لو، میں کوئی نہیں سسٹر۔ طفیل بی بی کی ہنسی رکتی نہ تھی اور وہ اپنے ان رنگ برنگے القابات سے دراصل تھوڑی سی خوش بھی تھی۔ میں تو تم دونوں کی پھپھو ہوں، یہ ڈیڈی کی سسٹر ہیں۔ آمنہ نے سوچا، او گاڈ، اور اس میں سے بو آتی ہے اور یہ ڈیڈی کی سسٹر ہے۔ ایک کچے ناہموار اور دھول آلود راستے پر ایک تیز رفتار پرانے ٹریکٹر کے پیچھے بندھی ہوئی ٹرالی کیسے اچھلتی اور کھڑکھڑاتی ہے، صرف وہ جان سکتا ہے جو ایک کچے ناہموار اور دھول آلود راستے پر ایک تیز رفتار پرانے ٹریکٹر کے پیچھے بندھی ہوئی ٹرالی میں سفر کر چکا ہو۔ اور آمنہ اور فرید نے کبھی کسی ڈراؤنے ترین خواب میں بھی ایسا سفر نہیں کیا تھا۔ وہ بے بس بے اختیار اچھل رہے تھے اور ان کے دل اور جسم کے بیشتر اعضاء حلق میں اٹکے ہوئے تھے، ان کے چہرے دھول میں اٹے ہوئے تھے اور ان کے سارے سانس اس مٹی کو ان کے پھیپھڑوں میں بھرتے تھے جو ہوا کی جگہ ان کے چار چفیرے پھیلی ہوئی تھی۔ آمنہ کی آنکھوں سے بہتا ہوا پانی اس کے گالوں پر جمی مٹی کی تہہ میں گم ہوتا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ شاید شام سے پہلے ہی مر جائے گی۔ فرید بہت عرصے بعد پہلی مرتبہ اس سے الگ ہوا تھا۔ وہ بھی اسی ٹرالی میں سوار تھا، لیکن وہ مردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بلکہ اچھل رہا تھا۔ اس کی حالت بھی بہت بری تھی اور اس کا خیال تھا کہ اس کے کم از کم 2 دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ اس صورتحال کے بارے میں پروٹیسٹ کرتے رہے، لیکن باقی لوگوں نے انہیں زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ مثلاً جب انہوں نے کہا
کہ آپ ٹرالی سے ہمیں اتار دیجیے اور ہم چک تک واک کریں گے۔ تو یہ سب ہنسنے لگے۔ اتنی تیز دھوپ میں شکر دوپہر میں 15 میل کا فاصلہ کون طے کر سکتا ہے؟ کم از کم 2 ولایتی مہمان تو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ ان کی اس درخواست پر کہے لگاتے رہے۔ ایک مرتبہ جب کسی کھڈے پر سے گزرتے ہوئے تمام مسافر خاصی دیر تک فضا میں معلق رہنے کے بعد واپس ٹرالی میں گرے تو فرید نے تمام تر سنجیدگی سے کہا، ہم کہیں ٹیک آف نہ ہو جائیں، اس لیے آپ ہمیں اتار دیجیے۔ اس پر بھی ان کی حصے مذاق کی تعریف کی گئی، اگرچہ وہ ٹیک آف کے معنی نہیں جانتے تھے۔ ٹانگوں پر واپس جاتے تو بہت دیر میں پہنچتے، حسن علی کہہ رہا تھا، اور یوں بھی گاؤں والوں کی خواہش تھی کہ آپ کو ٹرالی پر بٹھا کر لایا جائے۔ میں گاؤں والوں کا بے حد شکر گزار ہوں، فرید نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ فریڈی، آمنہ کی آواز آئی۔ اس کے بعد میں ٹانگا کو پسند کرنے لگی ہوں۔ پھر راستہ کچھ بہتر ہو گیا اور ٹرالی کے پہیے ہموار زمین پر چلنے لگے۔ کچھ خشک اور کچھ سرسبز ٹیلوں کے درمیان چک جوگیاں کے چند گھر نظر آئے۔ ایک ڈیرے سے 2 کتے تیر کی طرح آئے اور ٹرالی کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ کیا یہ وحشی کتے ہیں؟ فرید ان کی لمبی لمبی تھوتنیاں اور نوکیلے دانت دیکھ کر گھبرا گیا۔ نہیں نہیں، یہ تو چاچے گل محمد کے کتے ہیں، حسن علی کہہ رہا تھا، اور فرید اس کی یہ بات بھی پوری طرح نہ سمجھ سکا۔